بہت سی بہنوں کے وائس نوٹ آ رہے ہیں کہ مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے ہم کیا کریں اور موجودہ صورتحال کیا ہے۔ موجودہ صورتحال پر جو میڈیا بتا رہا ہے اعتبار کرنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ خود جہادی تنظیموں کی سرپرستی کرتے ہیں اور انہیں موقع فراہم کرتے ہیں اور پھر اسی کو بہانہ بنا کر ساری دنیا پر نہتی آبادی پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ وہ 9/11 کا ڈرامہ ہو، خود ٹوئن ٹاور تباہ کیے، ایک بھی یہودی نہ مرا، ساری دنیا کے بے گناہ اور خاص طور پر مسلمان نشانہ بنے اور پھر افغانستان پر بھی چڑھ دوڑے۔ اور میڈیا تو سارا انہی کی ملکیت ہے، وہ BBC ہو، CBC ہو یا کوئی بھی۔ فیکٹ ریزلٹ سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ مختلف حملوں کی جو ویڈیوز حماس سے منسوب کی جا رہی تھیں، یا تو وہ کسی ویڈیو گیم میں سے کچھ کٹ پیس تھے، کلپس تھے، یا پھر ڈراؤنی موویز وغیرہ میں سے کچھ تراشے، یا پرانے ادوار کی جنگوں کے کوئی حالات وغیرہ۔ اور جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے تو لمبا عرصہ خود اپنے مظالم نظر نہیں آتے کہ جو صدیوں پر محیط ہیں، اور اگر ایک بار انہوں نے اپنا دفاع کیا، جوابی حملہ کیا بھی، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ یہ نہتی آبادی پر، معصوم بچوں پر، بے گناہ لوگوں پر چڑھ دوڑیں۔ پھر بھی بے گناہ معصوم شہریوں پر چڑھ دوڑنے کا، انسانیت کے قتل عام کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ جہاں تک رہی بات کہ ہم کیا کریں، تو جب یہ سوال مسلم حکمرانوں کے ذہنوں میں آئے گا تو پھر پوچھا نہیں آزمایا جائے گا۔ جنگیں لڑو یا مرو کے اصول پر ہوتی ہیں، ڈو اور ڈائی۔ فلسطین مسلمانوں کی زمین ہے، مسلمانوں کا گھر ہے۔ پہلی بار بیت المقدس کی تعمیر فرشتوں نے کی، پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے کی، پھر سیدنا سام نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، پھر سیدنا داؤد علیہ السلام نے اور سلیمان علیہ السلام نے کی۔ اس سرزمین کے حقدار انبیاء کے وارثین متبعین ہیں، نہ کہ انبیاء کو قتل کرنے والے یہ یہود، مخالفت کرنے والے، اللہ کی آیات میں تعویل تحریف کرنے والے، قبل از اسلام ہو یا عہد اسلام یا بعد الاسلام۔ یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا مرکز اور مسکن رہا ہے۔ مکی دور کا قبلہ بیت المقدس رہا، مدینہ میں بھی کچھ عرصہ قبلہ بیت المقدس رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج یہاں سے کیا، انبیاء کی امامت یہاں کرائی، مختلف انبیاء کی دعوت و دین کا مرکز رہا۔ مسلمانوں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں متعدد بار یہاں حکومت کی۔ 16 ہجری میں عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں فتح، 17 ہجری میں عبد الملک بن مروان کی فتح، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی۔ مختلف ادوار میں نصرانیوں کا بھی قبضہ رہا، لیکن یہ آج کے اسرائیلی تو وہ یہودی ہیں ہی نہیں، وہ بنی اسرائیلی بھی نہیں ہیں کہ جنہیں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے حکومت ملی، بلکہ ان بنی اسرائیل کو تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، کہ ارض مقدس فلسطین میں داخل ہو جاؤ، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اور وہ 40 سال صحرائے سینا میں رلتے رہے، مرتے رہے۔ پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بعد انہیں جو کچھ حکومت ملی اور انہوں نے رب کی نافرمانی کی، تو اس کے بعد سے قرآن کا فیصلہ ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پھر انہیں بیت المقدس کا کبھی اقتدار نہ ملا، بلکہ قرآن گواہ ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکنت مسلط رہی۔ ان کا اپنا کوئی ملک ہے ہی نہیں، یہ غاصب اور قابض قوم ہے۔ موجودہ اسرائیلی تو یہ وہ یہودی ہیں کہ جنہوں نے یہودیت کو بعد میں قبول کیا، یہ وہ اصلاً نسلاً یہودی بنی اسرائیلی نہیں ہیں کہ جن کو اللہ عز و جل نے اقتدار سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ اور آج جو یہ مسلط ہیں، یہ صرف گریٹر اسرائیل کا خواب ہے۔ اس فلسطین کے ذریعے سے وہ ساری دنیا پر قبضہ چاہتے ہیں اور مسلمانوں میں انتشار۔ فلسطین تو ایک جسم ہے جس کا ایک بازو مسلم ممالک کی لائن ایک طرف، اور یہ بیچ میں، اور دوسری طرف دوسرا بازو اور مسلم ممالک کی لائن۔ یہ یہود اسرائیلی درمیان میں انہیں الگ کر کے پوری دنیا پر قبضہ کرنا، حکومت کرنا اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ یہود کی عداوت، مخالفت، سازشیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ اب مسئلہ فلسطین کا اسلامی حقیقی حل کیا ہے؟ تو اسلام کو اپنا عقیدہ اور منہج حیات بنانا، یہ اس کا پہلا بنیادی حل ہے۔ اپنی زندگی کو اسلامی اخلاقیات اور اسلامی قدروں کے مطابق ڈھالا جائے، اپنے باہمی معاملات اللہ کی شریعت کے مطابق طے کیے جائیں۔ یہ جو سوال ہے میری بہنوں کا، پاکستانی عورتوں کا، دنیا بھر سے خواتین کا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کہنے کو کہہ دیا جائے تقریر، تحریر، تلوار، بڑا اچھا سلوگن ہوگا، یعنی ٹو دی پوائنٹ، تلوار، تقریر، تحریر،
لیکن میں وہ چیزیں بتا رہی ہوں جو پریکٹیکل ہیں۔ اب ایک خاتون، ایک عام شہری کیسے تلوار اٹھا سکتا ہے جب حکمرانوں کو ہی اس کا خیال نہیں؟ جن کے پاس پاور ہے وہی استعمال نہیں کر رہے، وہ اپنی عیش پرستی میں اقتدار بچانے میں لگے ہیں۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ نمبر 1، اسلام کو اپنا عقیدہ اور منہج حیات بنائیں، اپنی زندگی کو اسلامی قدروں کے مطابق ڈھالیں، اپنے معاملات کو اللہ کی شریعت کے مطابق طے کریں۔ نمبر 2، آزادی فلسطین کی تحریک کے لیے اسلامی قیادتوں کو، لیڈرز کو، اسلامی ممالک کے سربراہان کو متوجہ کریں، مجبور کریں کہ وہ نیت صادقہ، پختہ ارادے کے ساتھ متحد ہو کر صہیونی عزائم کا مقابلہ کریں۔ نمبر 3، صہیونیت، یہودیت کے خلاف تحریک کا دائرہ صرف فلسطین تک محدود نہ رکھیں، بلکہ پورے عالم اسلام میں ہر میدان سے، ہر محاذ سے ان کا مقابلہ کریں۔ مائیں بچوں کی تعلیم و تربیت میں اس نیت سے محنت کریں کہ ہم نے امت کے مجاہد، امت کے لیڈرز تیار کرنے ہیں۔ اپنے غموں کو، اپنی تکلیفوں کو بھلا دیں، امت کے درد کے لیے ایک ہو جائیں۔ اپنے ذاتی، اجتماعی، خاندانی، اندرونی، بیرونی، اولاد، مال کے مسئلوں کو اپنا مسئلہ نہ بنائیں۔ ایسی قوم تیار نہ کریں کہ جن کے ہاتھوں میں موبائل ہو، انٹرنیٹ کے بغیر ان کا سانس مشکل ہو، ویڈیو گیمز، PUBG، ڈرگز، شہوت اور جسمانی روحانی ہر بیماری میں مبتلا ہو۔ وہاں انہوں نے ہمارے گھر پر قبضہ کیا، ہمارے قبلہ اول پر قبضہ کیا، اور یہاں ہمارے گھروں میں اپنے چیلے چھوڑ دیے۔ اولادیں ہماری ہیں، دودھ ہم پلاتے ہیں، خون ہم پلاتے ہیں، قربانیاں ہم دیتے ہیں، مگر وہ ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ دشمن صرف فلسطین میں ہی نہیں، ہمارے گھروں میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ کرنے کو تو بڑے کام ہیں، سیاسی، اقتصادی، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہمیں اعلیٰ صلاحیتیں حاصل کرنی ہیں، اپنی استعداد کار خود پیدا کرنا ہے۔ مسلم امہ کو ایک طویل جنگ کے لیے اپنے ہی پیدا کردہ وسائل پر انحصار کرنا ہے، لیکن یہ بنائے گا کون؟ ہم تو دوسروں پر، ہم تو اغیار پر، اپنی حفاظت کے لیے بھی انہیں ہائر کرتے ہیں۔ اب مائیں فیکٹریز بنیں اور ایسی یوتھ کو پروڈیوس کریں۔ اللہ نے مسلم ہستی کو زمین کی نیابت سونپی ہے۔ موجودہ دور میں یہ ایک نہایت کٹھن کام ہے۔ اس کی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے مسلم امہ کو اپنے اندر بہت ساری لیاقتیں اور صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں۔ صرف فلسطین کی آزادی کا ایک مسئلہ امت کو درپیش نہیں ہے، بلکہ بہت سے مقبوضہ علاقوں کو آزاد کرانا ہے۔ مسئلہ فلسطین صرف سیاسی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ انسانوں کو پیش آنے والے بہت سے مسائل سے عبارت ہے۔ صبح و شام حقوق انسانی کا واویلا کرنے والوں کے سامنے لاکھوں مظلوموں کی آہ و بکا ان کی جانبداری کے نفاق کا پردہ چاک کر رہی ہے۔ ایک طرف حیوان و بہائم، جانوروں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، دوسری طرف غزہ والوں کو، فلسطینیوں کو حیوان و بہائم بھی قرار نہیں دیا جاتا۔ اب اسرائیل کے اتحادیوں کی اب زبان دیکھیں تو غزہ والوں کو حیوان و بہائم کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فلسطینی تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، حالانکہ یہ خود جانور ہیں۔ خنزیر کے گرد چکر کاٹنے والے، گائے کا موتر پینے والے، اب انہیں انسان کے خون کا رنگ بھی نظر نہیں آتا۔ ابھی یہ کل کی بات ہے، میڈیا پر گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اہل غزہ، اہل فلسطین تو حیوان و بہائم ہیں اور ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روند کے رکھ دیں گے۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے ایمان، اپنے عمل اور رباط، اعدوا لہم ما استطعتم اور بنیان مرصوص، ان نکات پر کام کریں، اپنی آواز کو حکام تک پہنچائیں، انہیں متوجہ کریں، انہیں مجبور کریں، اور خود ایسی نسل، ایسی فوج، ایسی یوتھ تیار کریں۔ فلسطین بھی ہمارا ہے، عرب بھی ہمارا ہے، عجم بھی ہمارا ہے، گریٹر اسرائیل نہیں، گریٹر اسلام اینڈ مسلمان۔ ان الحکم الا للہ۔